گزرے سال میں نے اس سیریز کا آغاز کیا تھا ایمان کے سورماؤں پر. اب یہ تقریباً چند ایک پیغامات رہ گئے ہیں، 3 سے 4، اور ہم نے بہت ساری ایمان کی شخصیات پر غور کیا، ان کی زندگی پر غور کیا. بہت سارے بائبل مقدس کے ایسے کردار جنہوں نے ایمان کے وسیلہ سے خداوند کے حضور میں ایک ایماندار زندگی گزاری، اور ایک ایسی زندگی گزاری جس نے دوسروں کو انسپائر کیا، اور ان کے بعد آنے والے ایمانداروں کو اور ہمیں ہمیشہ متحرک کیا خدا کے کلام کے لیے، خدا کے کلام پر کھڑے ہونے کے لیے، اور ہمیشہ راہ دکھائی ہے. ان میں سے آج ایک شخصیت کی زندگی پر میں بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے سموئیل کی زندگی. اور ہم نکالیں گے عبرانیوں کا خط اور اس کا 11واں باب اور اس کی آیت نمبر 32 اور 33، 2 آیات کو دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم زبور کی کتاب میں جائیں گے، ایک آیات وہاں سے پڑھیں گے. پہلے ہم عبرانیوں کے خط کی آیت کو پڑھیں گے. اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جداؤن اور برق اور سمسون اور افتاح اور داؤد اور سموئیل اور نبیوں کا احوال بیان کروں. انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے. آمین. ہم نے پڑھا بہت سارے ایمانداروں کا اس فہرست میں ذکر ہوا ہے، سموئیل کا اور اس کے ساتھ اور بہت سارے، کہ انہوں نے ایمان سے سلطنتوں کو مغلوب کیا اور راست بازی کے کام کیے. سموئیل کی زندگی پرانے عہد نامے کے نبیوں میں ایک بڑی خاص زندگی ہے. جو زندگی اس نے خدا کے ساتھ گزاری، جو مقام اس کو خدا نے بنی اسرائیل قوم میں بخشا، وہ بڑا خاص مقام ہے. اور یہ ایک اسرائیل کا ایسا نبی گزرا ہے جس کی صداقت کی اور جس کی خدمت کی سچائی کی گواہی خدا نے آسمان سے دی تھی. اور جب اس نے بنی اسرائیل کے درمیان کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ اگر تم میں سے کوئی ہے جو مجھ پر کسی طرح کا کوئی سوال اٹھا سکتا ہے میری خدمت کے بارے میں، اس کام کے بارے میں جو خدا کے حضور میں رہ کر میں نے کیا ہے، تو وہ آج بیان کر سکتا ہے. اور لکھا ہے کہ بادلوں نے گرج کر آسمان سے اس کے لیے گواہی دی تھی. اس قدر زوراور خدمت اس شخص نے کی ہے، اس طور سے ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ یہ خداوند کے حضور میں رہا ہے کہ یہ اپنی خدمت کے آخری دنوں کے اندر اپنی قوم کے آگے کھڑا ہو کر بڑی دلیری سے کہہ رہا ہے اگر میں نے کسی کا ناحق لیا ہے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کا قاضی تھا، ایک آخری قاضی تھا. اور اس کی زندگی کی جو سب سے اہم بات تھی، یہ ایک دعا گو آدمی تھا. ایک آیت اور پڑھیں گے، زبور نمبر 99 اور اس کی 6 آیت. اس کے کاہنوں میں سے موسیٰ اور ہارون نے اور اس کا نام لینے والوں میں سے سموئیل نے خداوند سے دعا کی اور اس نے ان کو جواب دیا. پریز دی لارڈ. سموئیل جو تھا یہ کاہن بھی تھا، یہ نبی بھی تھا، اور یہ قاضی بھی تھا. اور ہم نے پڑھا کہ اس کے نام لینے والوں نے اس سے دعا کی، یعنی خدا سے دعا کی، اور خدا نے ان کو جواب دیا. جو عبرانیوں کے خط میں سے ہم نے آیت پڑھی ہے، اس کا ذکر ایمان کے سورماؤں کی فہرست میں آیا ہے. یعنی سموئیل وہ شخص تھا جس نے ایمان سے خدا کے حضور میں دعائیں کی ہیں. جتنی دعائیں اس نے خداوند کے حضور میں اپنی قوم کے لیے کی ہیں، وہ بڑے ایمان کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ مانگی ہیں کہ خداوند اس کو جواب دے گا. اور ہم نے پڑھا کہ خداوند نے ان کا جواب دیا. اور مرکز کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ جو کچھ تم دعا میں ایمان کے ساتھ مانگتے ہو، یقین کر لو کہ تمہیں مل گیا ہے، تو وہ تمہیں مل جائے گا. اس سے پہلے کہ کوئی ایماندار خداوند کے حضور میں جائے اور وہ دعا مانگے، وہ دعا کرنا شروع کرے خداوند کے حضور میں، اس بات کا یقین اور اس بات کا ایمان اور اس بات کا توکل اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ میں جس خدا کے حضور میں بیٹھا ہوں وہ مجھے جواب دے گا. اس کے جواب دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیج دیا. لکھا ہے کہ جب وہ اس نے بیٹا ہی دے دیا تو وہ باقی چیزیں ہم سے کیوں باز رکھے گا. جب ہم دعا کرنے جائیں خداوند کے حضور میں، آج کل ہم بہت ساری باتوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. آج بھی ہم نے بہت ساری باتوں کے لیے دعائیں کی ہیں، خاندانوں کے لیے دعائیں کی ہیں، خدمت کے لیے دعائیں کی ہیں، چرچ کے لیے دعائیں کی ہیں، اور جو ہم ویب سائٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعا کی ہے. کلام کے پھیلاؤ کے لیے دعائیں کی ہیں، خاندانوں کے لیے دعائیں کی ہیں، اور اپنے ملک کے لیے دعائیں کی ہیں، ملک کے اداروں کے لیے دعائیں کی ہیں. یہ دعائیں ہم اس ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں کہ خدا ہماری ان دعاؤں کو سنتا ہے. بہت سارے ایماندار صرف اسی لیے دعا نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے دل کے اندر یہ یقین، یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں خدا ہماری دعا سنے گا یا نہیں سنے گا. لیکن سیموئیل کی زندگی کی خوبی یہ تھی، سیموئیل کی زندگی کی خاص بات یہ تھی کہ اس نے ایمان سے خداوند کے حضور میں دعائیں مانگی ہیں.
اور یہ ایک ایسا نبی، ایک ایسا قاضی تھا جس نے اپنے ایمان کی دعاؤں کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم کے اندر ایک بڑا انقلاب برپا کیا تھا۔ بنی اسرائیل قوم کے اندر بت پرستی ہوتی تھی، وہ بال اور یسیرتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن یہ ایک ریوائولسٹ تھا۔ اس نے اپنی قوم کے لیے دعائیں کی تھی کہ خداوند میرے قوم کی حالت کو بدل دے، میری قوم کی حالت کو بدل دے۔ اور یہ خدا کا پیغام لے کر اٹھا تھا، اور جو پیغام لے کر یہ اٹھا تھا اس پیغام پر یہ خود بھی یقین رکھتا تھا، اور یہ خداوند کے حضور میں اپنی قوم کے لیے شفایتی دعائیں کرنے والا ہے۔ جو دعائیں ہم اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کے لیے کرتے ہیں، یہ شفایتی دعائیں ہیں۔ جو ہم دوسرے کے لیے کرتے ہیں، جن سے محبت رکھتے ہیں، ہمارے عزیز، ہمارے دوست، ہمارے بہن بھائی، یہ شفایتی دعائیں ہیں۔ سو یہ شفایتی دعائیں کرنے والا شخص تھا۔ تو جو بات میں نے پہلے کی کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین کر لو کہ تمہیں مل گیا ہے تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ آپ نے یقین اس بات کا پہلے کرنا ہے کہ یہ مجھے مل گیا ہے، ملے گا ہمیں بعد میں۔ جارج مولر کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے، اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری دعائیں کی اور بہت سارے ایسے ایمان کے قدم اٹھائے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص خداوند پر توکل کرنے والا ہے، اور جو دعائیں وہ خداوند کے آگے مانگتا تھا بڑے یقین اور بڑے ایمان کے ساتھ مانگتا تھا۔ اور ایک بار وہ بتاتا ہے کہ میں کلام سنانے کے لیے مجھے کسی دوسرے ملک میں جانا تھا، اور وہ بحری جہاز میں تھا، اور بحری جہاز میں جاتے ہوئے اتنی زیادہ دھند چھا گئی بحری جہاز پر اور اس سارے ایریے کے اندر کہ جہاز کے کپتان نے جارج مولر سے کہا کہ اب ہم مزید کئی دن تک لیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ دھند اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو گرنے کے اندر کئی دن لگ جائیں گے۔ تو مولر جانتا تھا کہ میں تو کلام سنانے جا رہا ہوں اور میں لیٹ نہیں ہو سکتا، اور یہ مرد ایمان تھا، یہ مرد دعا تھا، اور یہ ایمان کے ساتھ دعائیں کرنے والا شخص تھا، اور اس کو دعاؤں پر یقین تھا۔ اور یہ کپتان سے کہنے لگا کہ آؤ بھائی ہم دعا کرتے ہیں، خدا اس کائنات کو خلق کرنے والا ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ موسموں پر اختیار رکھتا ہے، آؤ ہم اس کے حضور بیٹھتے ہیں، یہ دھند چھٹ جائے گی۔ اور کپتان نے تو اس کی بات پہ یقین نہیں کیا، لیکن مولر جانتا تھا کہ میرا خدا سچا ہے، وہ دعاؤں کو سن کر جواب دیتا ہے، صرف سنتا ہی نہیں ہے بلکہ سن کر جواب دیتا ہے۔ اور مولر نیچے آیا، کمرے کے اندر گھٹنے ٹیکے، اس نے دعا مانگی، اور مولر اس بات پر کبھی ایمان رکھتا تھا کہ خدا نے میری دعا سن لی ہے۔ اور مولر جیسے ہی اوپر آیا، کپتان کہنے لگا آؤ بھائی ہم دعا کریں۔ اس نے کہا نہیں، اب میں نے دعا کر لی ہے، آپ صرف خدا کے کام کو دیکھیں کہ جو دھند چند منٹوں کے اندر کس طرح سے صاف ہو جائے گی۔ اور چند منٹوں کے اندر وہ دھند جس کے بارے میں کپتان نے کہا تھا، جو موسموں کے بارے میں جانتا تھا، جو جہاز کے کپتان ہوتے ہیں یہ موسموں کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ جانتا تھا کہ کئی دنوں کے اندر چھٹے گی، کئی دنوں کے اندر صاف ہوگی، لیکن وہ چند منٹوں کے اندر ریموو ہو گئی، صاف ہو گئی، اور راستہ صاف ہو گیا۔ اور یہ مرد ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور میں کلام سنانے کے لیے وقت پر وہاں پر پہنچ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ دعاؤں پر یقین کرنے والا آدمی تھا۔ کئی بار خدا ہماری زندگیوں کو اس طرف لے کر جاتا ہے کہ ہم خاندانی طور پر، ہم کلیسیائی طور پر دعاؤں کی طرف مائل ہو جائیں۔ کئی بار خداوند ہماری زندگی کے اندر کٹھنائیاں لے کر آتا ہے، شخصی طور پر ہماری زندگی کے اندر کٹھنائیاں آتی ہیں، روحانی زندگی کے اندر کٹھنائیاں آتی ہیں، خاندانی زندگی کے اندر مسائل آتے ہیں، کلیسیا کے اندر مسائل آتے ہیں، ملک اور معاشرے کے اندر مسائل آتے ہیں، اور پریشر اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی تھا، ان پر پریشر اور بوجھ بڑھ رہا تھا، لیکن خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا، اور موسیٰ سے خدا نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کا رونا اور چلانا سن لیا۔ عزیزو، جب آپ پر بوجھ اور پریشر اور ٹینشن بڑھنے لگے اور نا امیدی آپ کے اندر سے سر اٹھانے لگے، آپ سمجھ لیں کہ یہی وقت ہے جب خدا ہمیں دعا کے لیے کال کرتا ہے۔ جب خدا دعا کے لیے لوگوں کو کال کرتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے، جس طرح سے ہم یہاں پر جمع ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا گھرانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر، ملک کے اندر اور عالمی طور پر کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ اور یہ زمانہ جس کے اندر ہم زندہ ہیں، جس کے اندر ہم جی رہے ہیں، یہ فصل کی کٹائی کا وقت ہے، یہ آخری زمانہ ہے، یہ نبوتوں کے پورے ہونے کا وقت ہے۔ بہت ساری نبوتیں اس زمانے کے اندر پوری ہوں گی، اور بہت ساری دعاؤں کے جواب خدا اس زمانے کے اندر دے گا۔ اس زمانے کے اندر جب تلخیاں بڑھ رہی ہیں، ٹینشن اور ڈپریشن بڑھ رہا ہے، تو خدا ہمیں دعا کے لیے کال کر رہا ہے، خدا ایمانداروں کو دعا کے لیے کال کر رہا ہے۔ خدا نے سموئیل کو بھی انہی حالات میں بلایا تھا۔ جب سموئیل آیا تھا، وہاں پر لکھا کہ خداوند کا کلام ان دنوں میں گراں قدر تھا، اور خداوند کا کلام اس وقت میں کسی پر نازل نہیں ہوتا تھا، وہ گراں قدر تھا، اس کی بڑی قدر تھی، کیونکہ کم تھا، کم لوگ نبی اٹھتے تھے، کم لوگوں کو خدا کا کلام ملتا تھا۔ اور ایک حیران کن بات سموئیل کے بارے میں یہ ہے کہ سیموئیل کو اس کی ماں نے دعاؤں ہی سے پایا تھا، اور آگے یہ بھی دعا کرنے والا ہی تھا۔ دعاؤں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ اس کی ماں نے خداوند سے اس کو مانگا تھا۔
یہ ان سسکیوں اور اسی آہوزاری کے ساتھ، اسی بوجھ کے ساتھ اپنی قوم کے لیے شفاعت کرنے والا تھا، یہ اصلاح کرنے والا تھا اپنی قوم کی۔ اور جب بنی اسرائیل بتوں کی پرستش کر رہے تھے، لکھا ہے کہ ایک دن اس نے خداوند کے حضور میں سب کو جمع کیا۔ شموئیل نے اپنی قوم کو بتایا کہ اگر تم خداوند کے حضور پھرو گے اور بال اور یسیرتوں کو اپنے حضور سے دور کرو گے تو خداوند تم سب کو بحال کر دے گا اور تمہیں فلسطینیوں سے آزاد کر دے گا، فلسطینیوں کے ظلم سے آزاد کر دے گا۔ کیونکہ یہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کو بت پرستی کی طرف چلے گئے، اور بت پرستی کی طرف جانے کی وجہ سے فلسطی جو تھے زوراور ہو کر اسرائیل پر ظلم کرتے تھے۔ لیکن اس شخص نے قوم کو ایک راستہ دکھایا، خداوند کا کلام انہیں سنایا کہ خداوند تمہیں بحال کر سکتا ہے۔ پہلے اس نے اپنی قوم کے لیے شفایتی دعائیں کی، قوم کے لیے درخواستیں کی، قوم کے لیے آہوزاریاں کی، اور پھر اس شخص نے قوم کو جمع کیا کہ توبہ کرو، توبہ کرو اور اپنی راہوں کو درست کرو، بت پرستی کو اپنے بیچ میں سے دور کرو، خداوند تمہیں فلسطینیوں پر فتح بخشے گا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، شموئیل کی پہلی کتاب میں سے 7ویں باب کی 13ویں آیت۔ ہم نے پڑھا کہ انہوں نے ایمان سے سلطنتوں کو مغلوب کر لیا۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کے مقابلے میں ایک پوری فوج ہے، پورا انفراسٹرکچر ہے اور عدالت ہے، اور اس کی ایک بڑی فوج ہے، ایک بادشاہ، ایک پوری قوم ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک اکیلا شخص ہے۔ ایک اکیلا شخص کس طور سے پوری قوم پر غالب آ سکتا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے 13ویں آیت کے اندر، سو فلسطی مغلوب ہوئے اور اسرائیل کی سرحدوں میں پھر نہ آئے، اور شموئیل کی زندگی بھر خداوند کا ہاتھ فلسطینیوں کے خلاف رہا۔ اس اکیلے شخص نے اپنی دعاؤں سے اس پوری قوم کو دبا کے رکھ دیا تھا۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو فوج نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں، ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ لوگ ہمارے مخالف ہیں، ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہماری سنی نہیں جاتی، ہم اقلیت کے اندر ہیں، ہم تو پریشر کے اندر دبے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن شموئیل ایک ایسا شخص تھا جو جانتا تھا کہ میرے پاس بے شک کچھ نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے میں اس پوری فلسطی قوم کو مغلوب کر سکتا ہوں۔ فلسطینیوں کی پوری قوم کو شموئیل نے مغلوب کر لیا اپنی دعاؤں کے وسیلے سے۔ اور لکھا ہے کہ شموئیل کی زندگی بھر جتنی دیر تک شموئیل زندہ رہا، فلسطینیوں کی جرت نہیں تھی کہ وہ اسرائیل کی قوم کے آگے سر اٹھا سکے یا ان پر دوبارہ سے ظلم کر سکے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک مرد خدا، ایک مرد دعا، ایک مرد ایمان موجود ہے۔ خاندانوں اور قوموں کے اندر جب دعا کرنے والے لوگ سامنے آتے ہیں تب ان کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، تب ان کے حالات بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ حزقیل کے صحیفے میں لکھا ہے، میں نے اس سرزمین پر تلاش کیا کہ کوئی شخص مجھے تم میں سے ملے جو اس سرزمین کے لیے میرے حضور رکھنے میں کھڑا ہو۔ خدا آج گھرانوں پر نظر کر رہا ہے آسمان سے کہ کوئی شخص گھرانوں کے اندر میرے حضور میں کھڑا ہو اور وہ اپنے گھرانے کے لیے میرے حضور میں درخواست کرے، اپنی قوم کے لیے میرے حضور میں درخواست کرے، اپنی امت کے لیے میرے حضور میں درخواست کرے، اپنی کلیسیا کے لیے میرے حضور میں درخواست کرے، پاسبانوں کے لیے میرے حضور میں درخواست کرے، اور عالمی بیداری کے لیے میرے حضور میں درخواست کرے، ایک گلوبل ہارویسٹ کے لیے میرے حضور میں درخواست کرے۔ خدا نظر کر رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا آسمان سے نظر نہیں لگائے دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایک شخص اس کو ملے جو خداوند کے حضور میں درخواستیں کرے، جو خداوند کے حضور میں جھکے اور دعائیں کرے تاکہ خداوند زمین کی حالت کو بدل دے۔ لیکن افسوسناک بات وہاں پر لکھی ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لکھا ہے کہ مجھے کوئی نہ ملا۔ آج بھی گھرانوں کی حالت جو ہے، بیرا روی کا شکار ہے نوجوان، نا اتفاقی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، کسی جگہ پر خاندان متفق نہیں ہوتے، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ اس سے پہلے کلام پاک صاحب بات کر رہے تھے کہ روحانی زندگی کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ہم صبر کرنا سیکھیں، ہم مسیح میں جڑیں مضبوط کریں، ہم مسیح میں تعمیر کیے جائیں، اور تعمیر اور جڑیں مضبوط جب ہماری ہوں گی، اس بات کا اظہار اس چیز سے ہوگا کہ ہم کتنا صبر کرنے والے ہیں۔ دعائیں تو ہم نے مانگ لی ہیں، یقین تو ہم نے کر لیا ہے، لیکن کیا ہم ان باتوں کے لیے جن کے لیے ہم نے دعا کی ہے، ان باتوں کے پورے ہونے کے وقت تک ہم انتظار کریں گے؟ اس وقت تک ہم صبر کریں گے جب خدا ہماری دعاؤں کے جواب دے گا۔ شموئیل ایک ایسا شخص تھا۔ اور ایک اور شخص کا میں ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پر، جو آہوزاریاں کرنے والا تھا، جو اپنی قوم کے لیے درد رکھنے والا تھا، مرد ایمان، مرد دعا گو جان ہائیڈ۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو خداوند کے حضور میں اس بوجھ سے گیا تھا کہ خداوند اس قوم کی حالت کو بدل دے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ خود انگریز تھا، انگلینڈ کا رہنے والا تھا، لیکن وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے، ہندوستان کے لوگوں کے لیے درخواستیں کرتا تھا کہ خداوند اس قوم کی حالت کو بدل دے، اس قوم کے لوگوں کو اپنی پہچان بخش دے، یہ گمراہ ہیں، یہ جہالت کا شکار ہیں، یہ تجھ سے دور ہیں، لیکن تو اس سے محبت کرتا ہے۔ جان ہائیڈ نے اس بوجھ کے ساتھ دعائیں کی تھی کہ جب وہ واپس اپنے ملک میں گیا
تو ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ مسلسل بوجھ اور پریشانی کی کیفیت کی وجہ سے اس کے دل کی جگہ تبدیل ہو گئی ہے، اس قدر وہ پریشر اور بوجھ کے اندر رہا تھا، اور اس کے پریشر اور بوجھ کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس قوم سے محبت رکھتا تھا، حالانکہ وہ اس قوم سے پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن وجہ یہ تھی اس کے اندر ایک ایسی محبت تھی جو خدا کے کام کے لیے تھی، جو خدا کے کام اور خدا کے کلام کے پھیلاؤ کے لیے تھی، ایک محبت تھی خدا کے لیے ایک جذبہ تھا اس کے لیے اس کے اندر، اور وہ مسلسل اسی بوجھ کے اندر رہا، اور وہ گھنٹوں گھنٹے اور کئی راتیں اور کئی دن تک دعاؤں کے اندر جھکا رہتا تھا۔ اس کی زندگی پر جو کتاب لکھی گئی پاکستان میں، اردو کے اندر یہ کتاب ہے جان ہائیڈ، اور ہم نے اس کتاب کو پاکستان میں تقسیم بھی کیا تھا۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ سیالکوٹ کنونشن شروع ہوتی، وہ 1 مہینے تک اپنے کمرے کے اندر بند ہو گیا تھا، اور چند لوگ اس کے ساتھ اور تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ خدا کا کام کرنے کے لیے خدا کی حضوری میں جھکنا ضروری ہے۔ کسی شخص کو خدا ہی قائل کر سکتا ہے۔ جب ہم قوموں میں بیداری کی بات کرتے ہیں، گھرانوں میں بیداری کی بات کرتے ہیں، شخصی بیداری کی بات کرتے ہیں، اور عالمی طور پر ہم گلوبل ہارویسٹ کی بات کرتے ہیں، یا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عالمی طور پر لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننا شروع کریں، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ لوگ اپنے کمروں کے اندر بند ہو کر اس خدا سے رابطہ کریں جو عالم بالا پر ہے۔ جب عالم بالا سے قوت اڑیلی جائے گی تو سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ شموئیل اس بات کو جانتا تھا۔ اپنی قوم کے اندر اصلاح کا آغاز اس نے دعاؤں کے ساتھ کیا، شفاعتوں سے کیا۔ اور ایک بات جس نے مجھے حیران کیا، جب خدا نے اس کو بتایا شموئیل کو کہ میں نے ساؤل کو رد کر دیا ہے اور ایک شخص مجھے مل گیا ہے میرے دل کے موافق، تو لکھا ہے کہ شموئیل جو تھا بوجھ کے ساتھ درخواستیں لے کر خداوند کے حضور میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پہ ایک لفظ لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ تو کب تک ماتم کرتا رہے گا، تو کب تک ساؤل کے لیے میرے حضور میں درخواستیں کرتا رہے گا۔ اس کو قوم کی فکر ہے، قوم کی لیڈرشپ کی فکر ہے، خود بھی وہ لیڈر ہے، لیکن اس کو آنے والی لیڈرشپ کی بھی فکر ہے۔ اس کی دعائیں اس کی اپنی زندگی تک محدود نہیں ہیں، اس کی دعائیں آنے والے زمانوں کے لیے بھی ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ میری عمر اور میرا وقت پورا ہو جائے گا، میں اپنی خدمت کو پورا کر لوں گا، لیکن ایک لیڈرشپ میرے بعد اٹھے گی، اور جو اٹھی تھی خدا نے اس کو رد کر دیا، اور وہ اسی بوجھ سے خداوند کے حضور میں آہوزاری کرتا تھا، درخواستیں کرتا تھا، آنسو بہاتا تھا شموئیل کہ خداوند ساؤل کو بحال کر دے۔ لیکن خدا نے ساؤل کو تو بحال نہیں کیا، لیکن خداوند نے کہا کہ مجھے ایک شخص مل گیا ہے جو میرے دل کے موافق ہے، وہ داؤد ہے۔ میں آپ کا دھیان صرف اس کے دعائیا جذبے کی طرف لگانا چاہتا ہوں شموئیل کے، کہ وہ دعائیا بوجھ کے ساتھ ایمان سے خداوند کے حضور میں جانے والا شخص تھا۔ آج خدا ہم میں سے بھی ایسے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کے لیے نظر کیے ہوئے ہے کہ کوئی اس سے ملے جو اس سرزمین کے لیے اس کے حضور میں رکھنے میں کھڑا ہو۔ خدا اس قوم کی تقدیر بدل دے گا، اور دعاؤں کا امپیکٹ جو ہے صرف اس نسل تک نہیں ہوتا، اس کا اثر جو ہے آنے والے زمانوں اور آنے والی قوموں تک ہوتا ہے۔ بہت ساری دعائیں ہم اس چرچ میں مانگتے ہیں، اور بہت ساری دعاؤں کے جواب ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھے ہیں، بہت سارے خاندانوں کے اندر دیکھے ہیں، شخصی زندگی میں دیکھے ہیں، اور ایون کہ اپنے ملک میں بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ ملک کی فائنینشل گروتھ کے لیے ہم نے دعا کی ہے، اداروں کی تبدیلی کے لیے دعا کی ہے، کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم نے دعا کی ہے، اور یہ سب کچھ ہم ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پاس صاحب نے پہلے بڑی تفصیلاً اس چیز پر بات کی ہے، تو خدا ان باتوں کے جواب دے رہا ہے، اور اس بات سے ہم نے تقویت پانی ہے کہ وہ دعائیں، وہ درخواستیں جو آنے والے دنوں میں ہم کریں گے، خدا ان کا جواب نہیں دے گا۔ اور ایک سب سے اہم دعا جو یسوع مسیح کی دعا ہے، یوحنا کی انجیل کے 17 باب کے اندر یہ دعا درج ہے، اور اسے یسوع مسیح کی کہانتی دعا کہا جاتا ہے۔ وہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ خداوند میں ان شاگردوں کے لیے صرف دعا نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو ان کے کلام کی منادی کو سن کر مجھ پر ایمان لائیں گے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ غور طلب بات ہے کہ یسوع نے آنے والے زمانوں کے لیے بھی دعا کی ہے، آنے والے ایمانداروں کے لیے بھی دعا کی ہے۔ دعا کیا کی تھی کہ خداوند تو ابلیس سے ان کو محفوظ رکھنا، خداوند انہیں جیسے تو نے مجھے اپنے ساتھ ایک کیا، انہیں بھی میرے ساتھ باپ میں ایک کر لی۔ یہ دعائیں یسوع نے کی ہیں۔ ہمیں بھی ایسے ہی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری لیڈرشپ کے لیے ہو، جو ہمارے گھرانوں کے لیے ہو، جو ہماری اپنی زندگی کے لیے ہو، ہماری کلیسیا کے لیے ہو۔ آج یہ زمانہ ہے، یہ وقت ہے کہ ہم ایک بار پھر سے شموئیل کی طرح اٹھیں۔ ہم اگر کلیسیا کے اندر اور معاشرے کے اندر اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بوجھ ہمیں خود ہی اٹھانا پڑے گا، اور بوجھ کا اظہار ہمیں خدا کے حضور میں جھک کر کرنا پڑے گا، جیسے شموئیل نے کیا تھا۔ اور شموئیل نے اپنی قوم کے اندر اصلاح لے کر آیا، اور دوسری بات
اس نے اپنی قوم کو بھی مغلوب کیا ہے، اس نے فلسطینیوں کی قوم کو بھی مغلوب کیا ہے جو اس کی قوم پر ظلم کرتی تھی۔ سو ہمیں ایسی دعائیں کرنے کی بھی ضرورت ہے جو ہمارے گھرانوں کو ابلیس کے شکنجے سے چھڑائیں، ہمارے نوجوانوں کو ابلیس کے شکنجے سے چھڑائیں۔ وہ ساری ایکٹیویٹیز، وہ ساری باتیں، وہ سارے کام جن کے اندر آج ہمارے نوجوان پھنس چکے ہیں، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس یقین کے ساتھ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے جس یقین کے ساتھ شموئیل نے اپنی قوم کے لیے دعائیں کی تھی کہ خداوند فلسطینیوں کو مغلوب کر دے، فلسطینیوں کو شکست دے دے۔ اور خداوند نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ شموئیل کی ساری زندگی فلسطین مغلوب رہے تھے۔ جب ہم اپنے خاندانوں میں سے، اپنی کلیسیا میں اس بوجھ کے ساتھ اٹھیں گے کہ خداوند ابلیس کو مغلوب کر دے، ان ساری ایکٹیویٹیز کو ہم یسوع نام سے مغلوب کرنا شروع کریں گے، یسوع نام سے ان پر فتح پانا شروع کریں گے، تو یہ ساری ایکٹیویٹیز دور ہو جائیں گی، اور خدا ہمیں بھی ایک ایسے شخص کے طور پر سامنے لے کر آئے گا جس کو خدا دعا میں اور کلام میں اور اپنے کلام کے لیے کھڑا کرے گا۔ سو آج یہ زمانہ ہے، یہ وقت ہے، یہ دور ہے جس میں ہم نے دعاؤں کے لیے جمع ہونا ہے۔ اگر ہم کلیسیا میں، خاندان میں تبدیلی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ بدل جائے، جو لوگ ہمیں مغلوب کرنا چاہتے ہیں، ابلیس ہمیں مغلوب کرنا چاہتا ہے، ہماری خواہشیں ہمیں مغلوب کرنا چاہتی ہیں، تو ان چیزوں کو مغلوب کرنے کا راستہ فقط یہ ہے کہ دعا میں جھک جائیں۔ اور یہ چیز ہم شموئیل کی زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کے نبیوں نے اور اس کے کاہنوں نے اس کے حضور میں دعا کی اور اس نے انہیں جواب دیا۔ آئیے یہ وقت ہے کہ ہم اپنے گھرانے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اس کے حضور رکھنے میں کھڑے ہوں تاکہ وہ سن کر جواب دیں۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یروشلم میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن اور رات کبھی خاموش نہ ہو۔ آئیے ہم خدا سے کہیں کہ خداوند میں وہ شخص بننا چاہتا ہوں جو اپنے گھرانے کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے پاسبان کے لیے کبھی خاموش نہ ہو، بلکہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے تیرے حضور میں آہوزاری کرتا رہے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں گے، ہاللیلویہ، اور خداوند سے بات کرنا شروع کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند نے یسایہ سے کہا تھا کہ ہماری طرف سے کون جائے گا؟ آج یہی اعلان خداوند پھر سے کر رہا ہے کہ کون اس سرزمین کے لیے، اس کلیسیا کے لیے، اس گھرانے کے لیے میرے حضور میں رکھنے میں کھڑا ہوگا۔ آئیے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کریں، درخواستیں خداوند کے حضور میں پیش کرنے کے لیے، آہوزاریاں پیش کرنے کے لیے۔ خداوند ہمیں ایک فتح مند زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن یہ فتح مند زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دعاؤں میں جھکنا پڑے گا، ایمان کے ساتھ دعاؤں میں جھکنا پڑے گا کہ جس خدا سے ہم دعائیں کر رہے ہیں وہ دعاؤں کو سن کر جواب دیتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند قادر مطلق خدا، تیری منت کرتے ہیں شفاعت کے روح کو ان زندگیوں پر اڈیل دے خدا، یسوع نام سے اڈیل دے خدا، تیری منت کرتے ہیں۔ اور جتنے میرے عزیز میری آواز کو سن رہے ہیں ان کی زندگیاں بدلنا شروع ہو جائے خدا، آسمان ان پر کھل جائے خدا، اور یہ رخنوں میں کھڑے ہونے والے ہو خدا۔ اور خود ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں، لیکن آج تیری محنت کرتے ہیں اصلاح کے لیے ایمان کی دعاؤں کی ضرورت ہے خدا۔ یہ دعائیں کرنے کے لیے ہمیں توفیق بخش دے، دعا کے روح کو اڈیل دے، ایمان کے روح کو اڈیل دے آسمان سے خدا، تیری محنت کرتے ہیں۔ قدرت اور زور اور حالات کو بدلنے کے لیے خدا اپنے زور کو اڈیل دے آسمان سے، عالم بالا سے قوت کو اڈیل دے یسوع نام سے خدا، تیری محنت کرتے ہیں۔ اور خداوند ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آسمان سے ہمارے لیے قوموں کو بھیج خدا، جنگجو فرشتوں کو بھیج خدا، تیری محنت کرتے ہیں۔ اپنے زور بازو کو ظاہر کر ہمیں سہارے کو برکت بخش دے، یسوع نام سے آمین۔